اب تو یوں لگتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کی اکثریت بالکل پاگل ہے، اور ہم سوائے فضول بولنے کے اور سوائے اپنا جی جلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے حکمران شاید اتنے بے حس ہو گئے ہیں، یا ان کی نظر میں اب ہماری اہمیت اس حد تک ختم ہو گئی ہے، انہیں اس حد تک اب ادراک ہو گیا ہے کہ عوام کا ووٹ بالکل میٹر نہیں کرتا، عوام کی رائے بالکل میٹر نہیں کرتی، کیونکہ اب تو جو ایوب خان اور ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے ریفرینڈم تھے، وہ بھی شرما گئے ہیں۔ جو دھاندلی کا معیار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جو دھاندلی کا گراف دن بدن ہر نئے الیکشن میں گزشتہ الیکشن کی نسبت کئی گنا بڑھ کر سامنے آ رہا ہے، اس سے اب حکمران طبقے کو، طبقہ اشرافیہ کو یہ بہت واضح طور پر پتہ چل گیا ہے کہ پاکستانی عوام کی جو اوپینین ہے وہ بالکل میٹر نہیں کرتی، اور وہ پاکستانی عوام کے ووٹ کے محتاج نہیں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے عوام کے مسائل کو سننا سمجھنا، ان کی چیخ و پکار کو سننا سمجھنا بالکل کسر شان سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، جن کے متعلق عام تاثر یہ تھا کہ جب وہ حکومت میں آئیں گی تو ظاہر ہے انہیں پتہ تو ہے نا کہ وہ دھاندلی سے اور زبردستی اقتدار کی مسند پر بٹھائے گئے ہیں، اور انہوں نے پنجاب کے عوام سے ووٹ تو لیے نہیں تھے، لہٰذا اب وہ نون لیگ کے ووٹر کو، ناراض ووٹر کو منانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائیں گی جس سے عوامی فلاح کا تاثر جائے گا، جس سے عوام کو یہ لگے گا کہ نون لیگ ان کی کوئی مخالف جماعت نہیں ہے، اور وہ اس کے دل میں، اس کے لیڈران کے دل میں عوام کا درد موجود ہے، اور وہ عوام کا کھویا ہوا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن مریم نواز نہ تو ہمیں کوئی ایسے پروگرام پر عمل کرتی نظر آتی ہیں۔ اب پنجاب حکومت کا بجٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا، مریم نواز صاحبہ کے ہر روز کے اجلاسوں کی تفصیلات، ہر روز کی جو مصروفیات ہیں ان کی تفصیلات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ہمیں کہیں نہیں نظر آ رہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے مزید بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہوں، پنجاب کے بچوں کو ہنر سکھانے کے لیے کوئی ادارے بنانے یا مفت ہنر سکھانے کا کوئی اہتمام کر رہی ہوں، پنجاب کے بچوں کے لیے مزید یونیورسٹیاں بنا رہی ہوں، یا پہلے سے موجود تعلیمی اداروں میں سہولیات کو اپ گریڈ کرنے کی، فیکلٹی کی ٹریننگ کو مزید بہتر بنانے کی، اور فیکلٹی کی جو تعداد ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہاں پہ ایکوپمنٹ جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، ان میں اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، یا ہسپتالوں کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہاں پہ مفت تعلیم کی، مفت علاج کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہوں۔ ایسی کوششیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور کے پوش ایریا میں، گلبرگ میں، ایم ایم عالم روڈ پہ، لبرٹی مارکیٹ میں اور اس کے اطراف میں ٹرام چلا رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب۔ ایم ایم عالم روڈ کی بیوٹیفیکیشن اور ری ماڈلنگ کے منصوبے بنا رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب۔ مزید جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کا جال بچھا رہی ہیں۔ پہلے سے ہی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور پتہ نہیں کتنی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور ایک ایک شہر میں کئی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز موجود ہیں، اور اب ان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی موجودگی میں پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے۔ ان اتھارٹیز کے ذریعے پھر یعنی آپ مزید ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جال بچھائیں گے، اور مزید زرعی زمین کو اڑا کر اور اس کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بچھائیں گے، اور مزید ڈی ایچ ایز کو این او سیز جاری کریں گے، اور مزید ٹرامیں چلائیں گے، مزید میٹروز چلائیں گے، مزید پل بنائیں گے، اور مزید شہروں میں سڑکیں بنائیں گے، لیکن جو عوام کے مسائل ہیں ان کو آپ حل نہیں کریں گے۔ پوش ایریاز پہ آپ انویسٹ کریں گے، ایم ایم عالم روڈ پہ انویسٹ کریں گے، مین مارکیٹ اور حالی روڈ پہ انویسٹ کریں گے، لیکن اگر آپ انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ اندرون شہر میں اور شالمی میں اور اچرا میں اور مزنگ میں اور پاک پتن میں اور لیا میں اور بھکر میں اور ڈی جی خان میں آپ بالکل انویسٹ نہیں کریں گے، آپ تونسا میں بالکل انویسٹ نہیں کریں گے۔ آپ پہلے سے پسماندہ علاقوں اور پسماندہ ترین علاقوں اور غربت کی چکی میں دھسے ہوئے لوگوں، وہ لوگ جو پیٹرول اور بجلی اور پانی اور گیس کی قیمتیں دے دے کر ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کا بوجھ کم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں اپنائیں گے۔ آپ ایسا بالکل نہیں سوچیں گے کہ عوام کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلانے اور زراعت کی اور کاشتکار کی حالت کو بہتر کرنے، اور وہ کاشتکار جو اپنی گندم ہاتھ میں لے کر رو رہا ہے کہ اسے کو بہتر پرائس مل جائے، اس کی بھلائی کا کوئی اقدام کرنے کی طرف سوچیں۔
آپ عوام کو تعلیم، صحت اور روزگار کی سہولیات فراہم کرنے، اور جو غریب کسان ہیں یا جو چھوٹے تاجر ہیں یا جو کم تنخواہ پر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بہتری، ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے کچھ نہیں سوچیں گے. آپ تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگانے کا سوچیں گے. آپ کسان کو اونے پونے داموں گندم بیچنے پر مجبور کریں گے. اور ایم ایم عالم اور حالی روڈ اور اس طرح کے پوش ایریاز میں ٹرام چلائیں گے، ایسی سڑکوں کی ری ماڈلنگ کریں گے اور مزید ڈیولپمنٹ اتھارٹیاں بنائیں گے. وہاں پہ مزید نون لیگی افسران کو نون لیگ کے لیے مثبت رویے رکھنے والے متوالوں کو بھرتی کریں گے، اور پھر وہ وہاں سے لمبی رقمیں اور لمبے منافع کمائیں گے. اور جب وہ بہت امیر ہو جائیں گے ان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز والے، اور وہ اپنی پسند کے لوگوں کو ٹھیکے دیں گے، اور پھر وہ ٹھیکے دار اگلے الیکشن میں نون لیگ کی الیکشن کیمپین کے لیے بینرز اور پوسٹر لگائیں گے. اور یوں یہ جو سائیکل ہے جو پاکستان میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، وہ اسی طرح چلتا رہے گا. یعنی طبقہ اشرافیہ اپنے ہی بھائی بندوں کو نوازتا رہے گا اور غریب کو بالکل نظر انداز کرتا رہے گا.